دوستو آج ہم زندگی کے سب سے اہم ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو ہر ایک کے نزدیک انفرادی یا ویکتک طور پر اہم ٹاپک الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر کووڈ-19 کے دوران یا کووڈ-19 کے بعد تقریباً سبھی کا اہم ٹاپک اپنی صحت یا ہیلتھ ہی رہا ہے۔ تو آج ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ اہم چرچا کریں گے۔ ویسے بھی صحت کا تعلق انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے تبھی سے یہ صحت سے متعلق مسائل درپیش آتے رہے اور انسانوں نے اپنی صحت پر دھیان دینا شروع کیا، اور شاید آج یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں سب سے زیادہ انسان نے اگر کسی میں ترقی کی ہے تو وہ ہے ہیلتھ سائنس۔ میڈیکل سائنس میں آج سب سے زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے۔ کیا کبھی ہم نے زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں یہ محسوس کیا کہ آخر آج ہم بار بار بیماری کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں، یا بار بار کیوں مختلف مرضی کیفیات میں گھرتے چلے جا رہے ہیں؟ مختلف ایکسپرٹس، اسکالر اور جنرل پریکٹیشنرز کے کچھ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کچھ اہم اور چند وجوہات سامنے آتی ہے، جن میں سب سے پہلے اور عمومی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بلا وجہ کبھی بھی اور کہیں بھی بیجا کھانے پینے سے باز نہیں آتے یا پرہیز نہیں کرتے۔ اس کو کچھ اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈائٹ پلان یا ڈائٹ روٹین صبح سے شام تک جو ہوتا ہے وہ ہمارا بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر پر مبنی ہوتا ہے، مگر اکثر و بیشتر اوقات یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ ہم ان اوقات کے علاوہ بھی کھانے پینے سے باز نہیں آتے یا گریز نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر ہمارے کوئی جان پہچان کے دوست احباب، رشتہ دار یا کوئی اور آنے پر ہم انہیں اخلاقی طور پر کچھ کھانے پینے کے لیے آفر کرتے ہیں، جس میں چائے، کافی، بسکٹس، فاسٹ فوڈ، سافٹ ڈرنک وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم انہیں آفر کرتے ہوئے ہمیں ضرورت نہ ہونے پر بھی اس کا استعمال ہم ان کے ساتھ میں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں احتیاط کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس طرح بیجا کھانے پینے سے ہمارے جسم کو غیر ضروری توانائی یا انرجی حاصل ہوتی ہے، اور یہ توانائی ضرورت کے مطابق اگر یوٹیلائز یا استعمال نہ ہوئی تو صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہے، جن میں میٹابولک ڈس آرڈر اور ایک عمومی علامت موٹاپے کی شکل میں یا اوبیسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پر یا سیکنڈ کاز جو کہ عمومی طور پر دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے حکیم یا ڈاکٹر بنتے ہیں، جسے ہم سیلف میڈ ڈاکٹر یا ویدیہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ہم کچھ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی ہمیں کوئی علامت یا سمٹم ملتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر ایگزامینیشن کرا کے علاج کرنے کے بجائے اپنے طور پر کسی میڈیکل شاپ پر جا کر سیلف پریسکرائبڈ دوائی لے لیتے ہیں، اور اس طرح مرض کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پر، جو کہ یہ بھی جنرل کاز میں آتا ہے، کہ ہم کسی بھی علامت کی صورت میں جب ہم کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرنے کی غرض سے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جلد بازی کا کام لیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی ڈاکٹر نے ہمیں دوائی دی تو ہم فوراً صحت یاب ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ بہت سی دفعہ تو یہاں تک مشاہدے میں آتا ہے کہ مریض صبح کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج شروع کرتے ہیں، اور شام تک اگر اسے افاقہ نہ ہو تو وہ فوراً دوسرے دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرنے کی غرض سے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح جلدی بازی یا عجلت پسندی میں وہ ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا ڈاکٹر تبدیل کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مریض کو ڈائگنوسس کے بعد کسی ایک ہی ڈاکٹر کے پاس اپنا مکمل علاج کرائیں۔ بار بار ڈاکٹر کے بدلنے کی صورت میں مختلف ادویہ یا میڈیسین کے مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹ کا مریض کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
मेडिसिन के रेजिस्टेंस में भी, और साथ ही साथ मेडिसिन के रेजिस्टेंस भी होने के कभी इम्कानात या चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह हम अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आज ये देखे कि इस तरह छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान दें और गौर करें और उनमें कुछ तब्दीली लेकर आए और उस पर कुछ अपने तौर पर कुछ प्रिकॉशन कर ले, तो हम बहुत से अमराज होने से बच सकते हैं और बार बार बीमार होने से भी बचा जा सकता है। लिहाजा अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।